رسول الکریم، جیسے کہ پوری قوم کو معلوم ہے کہ قریباً ایک ہفتے سے جب ایران پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر پورے خطے میں اس وقت جنگ کی صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں، اور اب پچھلے 48 گھنٹے میں ٹرکی اور آذربائیجان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے دنیا میں جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، اور قریباً 50 سے 70% مختلف پروڈکٹس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے ممالک میں تو آٹو انکریز ہو جاتی ہے فوری، اور پرائم منسٹر صاحب بہت اس میں کیئرفل ہیں، اور وہ صبح سے بلکہ آئی وڈ سے کہ پچھلے 2-3 روز سے کافی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ ایک پرماننٹ کمیٹی ہے جو کہ جناب اورنگزیب صاحب اور جناب پیٹرولیم منسٹر علی پریز ملک صاحب کی سربراہی میں اس کو ریگولر ورچولی دن میں کئی مرتبہ ریویو کر رہی۔ تو آج جب وزیر اعظم صاحب نے پہلے خود میٹنگز کی، اس کا سارا فیکچول جو پوزیشن ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد ممالک میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی میری سربراہی میں، جس میں میرے دونوں ساتھی دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں وہ ہم میرے ساتھ ہیں، اور جو دوسری منسٹریز ریلیونٹ منسٹریز ہیں، جو دوسرے ادارے ہیں، مثلاً پیٹرولیم منسٹری کے علاوہ، فائنانس منسٹری کے علاوہ اوگرا ہے، آپ کے ریفائنریز ہیں، جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان کو ہم سب نے تینوں نے مل کے انگیج سارا دن رکھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اوور آل جتنا منیمم پاس آن کر سکتے ہیں لوگوں کو اس کا ایفیکٹ وہ کریں، اور اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری تھا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو عام جو شہری ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر مثلا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، ایگریکلچر پہ ڈیزل کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو بیلنس کر کے کوئی راستہ نکالنا تھا، تو اس کے لیے ہم لگے رہے ہیں۔ جہاں تک اس وقت جو مین ایشو ہے وہ اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آیا۔ قریباً درجنوں میری جو ٹیلی فون کالز ہیں پچھلے ایک ہفتے میں، میرے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹرز یا فارن منسٹرز مختلف ممالک کے، قریباً سارے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے یا مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم ایکٹیو رابطے میں ہیں۔ ہم اپنی پوزیشن کو ساتھ ساتھ ریویو کر رہے ہیں، اور پاکستان کی پوری بھرپور کوشش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کے جو مین اس وقت کانفلکٹ کی وجہ یا جو ممالک ہیں ان کو ڈی اسکلیٹ کروایا جائے، ان میں ورچولی ایک جو جنگ کی صورتحال ہے اس کو قابو پایا جائے۔ لیکن اس میں کتنی دیر لگے گی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہماری جو کوششیں ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مختلف اپنے ہم جو منصب ہیں، مختلف وزیر اعظم اور صدور جو ہیں ان سے پچھلے ایک ہفتے میں متعدد بار بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ اپنے جو ہے آرم فورسز کے حوالے سے دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے، اور اس وقت جو ایک جو گمبھیر سچویشن پچھلے ہفتے والے دن سے کریٹ ہوئی ہے، تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا آج، تو اس سے اللہ تعالیٰ پوری امہ کو اور پوری خطے کو اس میں سے نکالیں۔ تو ان چند الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جو وزیر خزانہ ہیں محترم وہ بھی، اور وزیر پیٹرولیم وہ آپ کو بتائیں کہ جو فائنلی آج ہماری ایکسرسائز ہوئی ہے، جو ابھی ختم ہوئی ہے، اور اسٹیٹ اوے ہم آپ کو یہ میسیج دینے کے لیے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ یہاں آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بتائیں کہ ہم بیسٹ عوام کے لیے کیا کر سکتے تھے، جس کا اطلاق آج رات ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہر روز ان میں ایک بہت خطیر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اور اس میں ہم کیسے پروکیورمنٹ کی طرف آگے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ڈیلی میٹنگ ہے جو ہوتی ہے، اور اس میں منسٹر پیٹرولیم جو ہے اور ان کی ٹیم ٹیکس دا لیڈ، لیکن اس میں منسٹر پاور بھی ہوتے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہوتے ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنینس،
منسٹر آف میریٹائم, منسٹر آف انفارمیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ وائل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیٹرولیم پروڈکٹس, لیکن جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ انرجی اینڈ پاکستان اکانومی آر جوائنٹ ایٹ دا ہپ, تو اس لیے ہم اس کی جو وائڈر امپلیکیشنز ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں فار دا اکانومی, ان ٹرمز آف شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم. اور اسی وجہ سے اس میں کامرس منسٹر بھی ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا گوئنگ فارورڈ. اگر خدا نخواستہ جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دس لنگرز آن, اور یہ ویکس اور منتھس میں اگر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کا جو میکرو انڈیکیٹرز پہ کیا امپیکٹ ہوگا, ویدر از انفلیشن, ویدر از فارن ایکسچینج ریزروز, ریمیٹنسز ایٹسیٹرا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وی آر ان اے گڈ پلیس ان ٹرمز آف میکرو اسٹیبلٹی. اور جیسے ابھی منسٹر پیٹرولیم بھی بتائیں گے کہ جو ہمارے ذخائر موجود ہیں اس سے وہ ہم ایک اچھی جگہ پہ ہیں. سو دیر از نو پینک ڈسکشن, دیر از اور لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے ابھی کہا بھی گیا ہے, ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. Therefore, as whole of the government we have to come together کہ اس کی جو سیناریو پلاننگ ہے, سیناریو انالیسس ہے, وہ ہم کریں تاکہ جو ایز ہول آف دا گورنمنٹ ہم اس کی جو اپروچ ہے اس کو پرو ایکٹیو رکھیں. اسی سلسلے میں جو انفورسمنٹ ہے, اور کچھ 2 دنوں سے منسٹر پیٹرولیم نے بھی اس سے بہت جو ہے بڑی مفصل گفتگو کی ہے ود دا لاسٹ کپل آف ڈیز, کہ جو ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے یا لوڈ مینجمنٹ ہے, تو یہ ایک ضروری عناصر ہوں گے ان ٹرمز آف ہاؤ وی ٹیک تھنگس فارورڈ. تو اسی سلسلے میں ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت ملی ہے کہ منسٹر پیٹرولیم اینڈ مائی سیلف ہم انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں چاروں چیف منسٹرز اور ان کی جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے, بیکاز دا ایگزیکیوشن ریسٹ ود دا پروونسز. تو ہم ان کے ساتھ جا کے جو لیٹسٹ ڈسکشن ہے, ان کے نمائندے ہماری میٹنگز میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم خود ان کے پاس حاضر ہو رہے ہیں تاکہ ہم یہ جو میسج ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں اور ان کا کمپلیٹ جو ہے بائی ان وہ بھی لے سکیں. تو میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اس وقت کوئی پینک نہیں ہے, کوئی نی جرک ری ایکشن نہیں ہے. اسی لیے جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم 5-6 دنوں سے ہم یہ چیز جو ہے اس کا پورا احاطہ کر رہے ہیں. تو اور اسی بیسس پہ جو پرائسنگ ٹرانسمیشن ہے, ہاؤ وی نیڈ ٹو کیپ دا کنٹری موونگ فارورڈ, اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ منسٹر پیٹرولیم کریں گے. بہت شکریہ سر. میں سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا, فائنانس منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے اس مشکل مرحلے میں جس طرح سے پیٹرولیم ڈویژن کی ساتھ رہنمائی کی, ان کو گائیڈ کیا, اس کے لیے میں اپنی ساری وزارت کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس چیز کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آج ہم غیر معمولی حالات کے اندر سے گزر رہے ہیں, اور جو آگ شاید ہمارے ہمسائے ملک میں شروع ہوئی تھی, آج اس نے اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے. اور جو بنیادی اس کے اندر ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کرائسس نے کتنی دیر پرسسٹ کرنا ہے. پر وزیر اعظم صاحب کی کنٹینیوس مانیٹرنگ کی وجہ سے, ان کے دھیان کی وجہ سے, کیونکہ یہ سچویشن بلڈ اپ ہو رہی تھی, تو ہم نے پچھلے چند ہفتوں کے اندر اپنے ذخائر کو ایک کمفرٹیبل لیول پہ بلڈ کر لیا تھا. تو شاید یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ہمیں کوئی ایسا کرائسس نظر نہیں آتا. پر کیونکہ اس کی اختتام کی کوئی ہمارے سامنے ڈیٹ موجود نہیں ہے, میرے خیال سے ہم سب کو بحیثیت ریاست, بحیثیت حکومت, بحیثیت قوم, میرے خیال سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس نظام کو آگے لے کے چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جس حد تک ہمارے ذخائر ہیں ان کو ہم جتنا بھی اسٹریچ کر سکیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور اس مقصد کے اندر قیمت کا جو سیٹنگ ہے اس کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے. تو جو میرے ان سینئرز نے جس طرح سے اس پروسیس کے اندر ہماری رہنمائی کی, میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر
آپ پچھلے ایک مہینے کا سائیکل دیکھیں تو جو پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق جو آخری پروڈکٹ ریویو میٹنگ ہوئی تھی، آج بھی کیونکہ ہمارے پاس وہ ذخائر موجود تھے، ہم نے اس کے مطابق پوری سپلائی چین کے اندر پروڈکٹ مہیا کیا ہے. اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے ناجائز منافع خوری کرنے کی کوشش کی ہے، پیٹرول پمپس کو بند کر کے لوگوں کو پیٹرول راشن کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے سٹرکٹ نوٹس لیا ہے اور چیف سیکرٹری صاحبان کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے خلاف قانون کو حرکت میں لائیں. تو اس کے اوپر بھی آپ کارروائی دیکھیں گے. جہاں تک آج یہ تگ و دو آپ کو ریجنل سطح کے اوپر دنیا کے اندر نظر آتی ہے کہ آپ مالیکیول کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر پاکستان بھی اسی سلسلے پہ کھڑا ہے کیونکہ اس کا ایک بہت سا توانائی کا حصہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے آتا ہے. پر جب وہاں پہ یہ چوکر ہولڈ اور یہ جو وہاں پہ بلاکیج وہاں پہ آئی ہے تو ہمیں متبادل ذرائع جو حاصل کرنے کے اندر بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ پرو ایکٹیولی انگیج کیا ہے، موفا نے جو پرو ایکٹیولی ہماری مدد کی ہے، تو آج ہمارے 2 PNSC کے جہاز، ایک یمبو پورٹ کی طرف، دوسرا فجیرہ پورٹ کی طرف آج بھی رستے کے اندر ہے، جو یہ ہرمز سے باہر سے کروڈ لے کے پاکستان کی توانائی کی ضرورتوں کو میٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب اور ڈی پی ایم صاحب کی مدد کے ساتھ ارامکو نے ہمیں یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر ہم بڑا جہاز ارینج کرتے ہیں تو VLCC کو وہ یمبو سے اس کو لوڈ کر کے وہ ہمارے سمندروں میں لا کے کھڑا کر دیں گے اور PNSC کے فیڈر جہازوں کے ذریعے ہم ایک کنٹینیوس سپلائی آف کروڈ اپنی ریفائنریز کو مہیا کرتے رہیں گے تاکہ اس مشکل ترین مرحلے کے اندر بھی ہم جو توانائی کی ضرورت ہے اس کو آگے پاکستان کے میٹ کرتے رہیں. پر جو ایک حقیقت جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ سکریمبل آپ کو توانائی کے لیے نظر آتی ہے جس سے قیمتوں کے اندر بے پناہ بڑھاوا آج ہمارے سامنے آ رہا ہے. جب 1 مارچ کو ہم نے قیمتوں کو دوبارہ ریوائز کیا تھا اس وقت پیٹرول کا جو پلیٹس کا ریٹ تھا، جو آپ اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ، آپ اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر خود گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ تقریباً $78 پر بیرل کا تھا. جو ڈیزل کی قیمت تھی 1 مارچ کو جو فورٹ نائٹ کلوز ہوئی تھی اس کی ایوریج $88 پر بیرل کی ہمارے سامنے آئی تھی. آج جب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ آ چکا ہوا ہے. آج جو 6 تاریخ کو پلیٹس کا ریٹ پیٹرول کا ہے وہ $106.80 کو چھو چکا ہوا ہے اور ڈیزل کے اندر اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھاوا $150 کے قریب آ چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے مجبوراً قیمتوں کو آگے جو انکریز کرنے کا مشکل فیصلہ کیا تاکہ آپ کے پاس یہ توانائی کی فراہمی کے اندر کسی جگہ کوئی بریک نہ آئے. اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح ڈی پی ایم صاحب نے کہا کہ ڈیزل جس طرح سے آگے ہمارا بجائی کا ربی کراپ کا سیزن چلے گا اس کی کھپت بے پناہ بڑھتی ہوئی آگے نظر آئے گی. اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری پبلک ٹرانسپورٹ جو غریب ترین پاکستان کا شہری استعمال کرتا ہے وہ آج بھی ڈیزل کے اوپر چلتی ہے، تو ہم نے جو تھوڑا سا لیوی کے اندر رد و بدل کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم $55 دونوں ایندھنوں کے اندر، پیٹرول کے اندر بھی ڈیزل کے اندر بھی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں. اور اس وعدے کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اور جو کوششیں ڈار صاحب یہاں پہ خارجہ محاذ کے اوپر اس آگ کو بجھانے کے اندر کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کرائسس کے اوپر اس آگ کو جلدی بجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح یہ معاملہ سیٹل ہوگا تو ہم اسی پھرتی کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ وہ پرائسز کو دوبارہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کر کے لوگوں کی آمدنیاں، پرچیزنگ پاور کس طرح سے بحال کرنی ہے اس کے اوپر جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ اقدام اٹھائیں گے. اور کیونکہ ہمیں فراہمی اس وقت سب سے بنیادی چیز ہے جس کو ہم پرسو کر رہے ہیں، تو ہم یہ قیمتوں کی رد و بدل کی جو فریکوینسی بھی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی ڈیلی بیسس کے اوپر آ رہی ہے، اس کو بھی ہم ویکلی بنا کے اوپر ریویو کریں گے اور اس نظام کو آگے چلاتے ہوئے لوگوں کے لیے ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.